اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں، جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے، اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا، یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے، انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں، قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے، وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا۔ کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ، ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، تم فرشتے تو نہیں ہو نا، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ، آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا، تب میں فیصل آباد رہتا تھا۔ وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا تھا۔ So Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while، کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں، ہم مستفید ہوں آپ سے، ہم آپ سے ایمان لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ۔ یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول snatch away your ایمان، it will eat away your good deeds, it will eat away your ایمان۔ اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کمپنی میں بیٹھیں، اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کریں، بچائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں۔ آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں، دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام۔ آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت، میرا بھی ایمان ہل جائے گا۔ میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اپنی کمپنی کو چیک کریں، دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں، جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے ہر افکار اور نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگے گا آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ دے ول لٹرلی کل یور ایمان، سو پلیز واچ یور کمپنی۔ تو ایمان والوں میں بیٹھیں، ایمان والی جگہیں تلاش کریں۔ مسجد بیسٹ جگہ ہے ایمان بوسٹ کرنے کی۔ دین نمبر 3 اینڈ ویری امپورٹنٹ، جس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، تفکر اینڈ تدبر۔ ایمان اگر آپ نے بڑھانا ہے تو تفکر اور تدبر کو اپنی عادت بنا لیں۔ اب تفکر اور تدبر بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں۔ پہلے میں آپ کو تفکر کی دلیل دیتا ہوں۔ تفکر اور تدبر اردو میں سنا ہے نا آپ نے، اردو کے الفاظ ہیں، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران ورس 190 ورس 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں کس کی تخلیق پہ؟ زمین و آسمان کی تفکر کرتے ہیں، یتفکرون، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب یہ سب بلا وجہ آپ نے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا تفکر کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے ٹائم سے۔ یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے کہ وہ لیٹ ہی کبھی نہیں ہو رہا ہے سورج۔ آپ دیکھتے ہیں بارش ایک خاص پروسیس کے مطابق ہوتی ہے، مون کا ایک پرپز ہے، سن کا ایک پرپز ہے، پلینٹس کا ایک پرپز ہے، اسٹیرائڈز کا ایک پرپز ہے، کومیٹس کا ایک پرپز ہے، ایٹمز کا ایک پرپز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرپز ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں پرپز ہے، تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ۔ کیا آپ کھالے پیلے جیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیٹس اٹ۔ یہ ہے مقصد۔ تفکر جو کرتے ہیں وہ اس چیز کو پا جائیں گے، وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی انسان بلا مقصد نہیں پیدا ہوا ہے، ہر چیز کا تو مقصد ہے۔ تو تفکر کیا ہوتا ہے؟ تدبر۔ اب میں آپ کو تدبر کی دلیل دیتا ہوں۔ چیپٹر 47 ورس 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ اپ؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ کیوں ان کا دل نہیں پگھلتا ہے؟ تو یہاں تدبر کے ورڈ ہیں. اب تدبر اور تفکر کیا ہے؟ لیٹس ریڈ آؤٹ. تدبر is derived from the root word dabara. Dabara means to turn back, follow after and extreme. یہ تین میننگز ہیں dabara کے. To turn back, follow after and extreme. The word tafakkur is derived from the root word fakara. Fakara means examine, thought upon it and reflect. یہ تو روٹ ورڈز کے میننگ ہے. اب ہم ان ورڈز کے میننگ جو ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں دبرا کا مطلب ہے ایکسٹریم, فالو آفٹر اور ٹو ٹرن بیک, یعنی ایکسٹریم لیول پہ جانا, حد پر جانا, یعنی بہت ڈیپتھ میں جانا, بہت ڈیپ جانا اس تدبر. تفکر کا مطلب ہے تھاٹ اپون کرنا, ایگزامن کرنا ایک چیز کو اور ریفلیکٹ کرنا. اب ان ورڈز کے میننگ. تدبر مینس, تدبر comes from the word ad-dubur which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. Tadabbur is the behavior of the heart with the consideration of the final consequences. تدبر میں آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس چیز کے نتائج نکالتے ہیں. اس کو انٹروسپیکشن بھی کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ میں. ہائپوتھیسس کچھ بظاہر انٹروسپیکشن سے پہلے آپ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, تھاٹ اپون کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کر کے ریزلٹ از دی کانسیکوینس. تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یونیورس پہ تدبر کرو, ان کی لائف دیکھو جو بغیر کسی رسپانسبلٹی کے رہ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو آبزرو کرو اور کانسیکوینس دیکھو, نتیجے نکالو. اور قرآن تمہیں نتیجہ بتاتا ہے, صحیح کا نتیجہ کیا ہے, غلط کا نتیجہ کیا ہے, لیکن وہی شخص دیکھے گا جو تدبر کرتا ہے. تو تدبر کا مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا بائی سینگ اٹس کانسیکوینسز, اس کے آفٹر افیکٹس دیکھ کے. تفکر comes from the root word obviously fakara and the meaning of tafakkur is very similar to tadabbur. تفکر too means to contemplate and think. تفکر کا بھی مطلب ہے contemplate کرنا, سوچنا, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. تفکر ہے کہ فیکچولی ایک چیز کی طرف پہنچنا, سوچنا اس کے بارے میں اور فیکٹس کی بیسس پر اس تک پہنچ جانا. اور تدبر ہے کسی چیز کو پا لینا کانسیکوینسز دیکھ کے. سمجھ آ گیا آپ کو قرآن کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں کہ اللہ تدبر کی بھی انویٹیشن دے رہے ہیں اور تفکر کی بھی, اور یہ دونوں سائنٹیفک میتھڈس میں. تو قرآن نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ جو ہے آپ کو دیا انسانیت کو. یہ تو یورپ کے پاس تھا ہی نہیں سائنٹیفک میتھڈ, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے سائنٹیفک میتھڈ. یورپ واز ان ڈارکنیس ایٹ دیٹ ایج. اینی وے, تدبر اینڈ تفکر کی میں اب کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں دو طرح کے سائنس ہیں اللہ کے یونیورس میں. آیات سائنس کو کہتے ہیں, ایک ہے آیات الکونیہ, ایک ہے آیات الشریعہ. آیات الکونیہ از سائنس ان دا یونیورس. اللہ انوائٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھو یونیورس کی تم ایگزسٹنس دیکھو, کریشن دیکھو, اور مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ کیا اتنی پرفیکٹ چیز تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے, تم اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہو. یہ تفکر ہے اور تدبر بھی ہے. آیات الشریعہ ہے قرآن اینڈ سنہ میں جو سائنس ہیں, کیسے اتنا پرفیکٹ کتاب نازل ہو گئی, کیسے اتنے پرفیکٹ لاز بن گئے, انہیریٹنس کے اتنے پرفیکٹ لاز. شریعہ جو ہے ساری کی ساری پرفیکٹ ہے. یہ گوروں نے باقاعدہ اس پہ ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ واقعی شریعہ کرائم کو روٹ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے. تو سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ آر آیات الشریعہ اینڈ سائنس ان دا یونیورس آر آیات الکونیہ. اب ایک عام مسلمان دونوں پہ تدبر اور تفکر کرے گا تو حق کو پا جائے گا, لیکن تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی کہاں ہے. جیسے وہ میرا دوست چائنا میں گیا انجینئرنگ کرنے, تو چائنیز جو ہے نا وہ انتہائی ورکہولک اور انتہائی محنتی قوم ہے, جاپنیز بھی, لیکن بیچارے دنیا میں صرف لگے ہوئے نا, ایک سائڈ پہ لگے ہوئے, دنیا میں ہی محنت, دنیا ہی محنت. اس نے ویسے ہی اپنے ایک دوست کو, ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر چائنیز, ویسے ہی کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے. ویسے ہی ایک ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے وہ ہنسا, کہتا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ یہ باتیں سوچتے ہیں. یعنی اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے, ہو کیئرز, دنیا کیسے بنی, یونیورس کیسے بنی, تم اپنا کام کرو جو کام تم کرنے آئے. یہی ہمارا حال ہے, تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں ہے.
ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا، جم جاتا تھا، تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے، تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا، 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا، اپنے گولز ڈیفائن اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے، تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے.